معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حافظہ کے متعلق ایک خفیہ راز شیئر کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور یقیناً اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا زندگی کا ایک ایسا خفیہ راز جو انہوں نے پہلے اتنا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، وہ راز کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا، یہ لڑکی نے سوال کیا کہ آپ کے حافظے کا راز کیا ہے اور آپ اتنے حوالہ جات یہ ایک وقت میں کیسے دے دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کی کتابوں کے نہیں بلکہ غیر مذاہب کی کتابوں کے حوالے بھی آپ ایک ہی سانس میں اتنے زیادہ دے دیتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چپ لگی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ حافظہ رکھتے ہیں، اتنی زیادہ تیز یادداشت رکھتے ہیں، یا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت موجود ہے، کوئی ایسا وظیفہ یا ایسی کوئی ٹرک ہے جس کی وجہ سے حافظہ کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو راز کی باتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ بھی اپنا حافظہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بنا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کمال کا حافظہ دیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت سی ترقیوں کی طرف چلیں گے، بہت سے مقاصد کو حاصل کر لیں گے، اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزتوں سے بھی نوازیں گے، جیسے کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہر طرف حافظے کے اور یادداشت کے چرچے دیکھتے ہیں آپ۔ تو وہ کون سے راز کی باتیں ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن مجید کو اٹھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ حافظہ کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ کے اوپر مکمل یقین ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہوگا کہ ہر قسم کا فائدہ صرف اللہ کی ذات سے مل سکتا ہے، اور میرے حافظے کو تیز کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو جب آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہوگا، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، اور غیروں سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حافظہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کو توحید کو سیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ کہ منزل کو پانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر آپ کوئی سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو حافظے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے انتھک محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اور ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ کے راستے میں بھی چلیے۔ جہاں آپ کو موقع ملے، جتنا موقع ملے، اللہ کے دین کی تبلیغ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے حافظے کو تیز کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے انتہا کی محنت کیجئے۔ اور اسی طرح تیسرا راز یہ ہے، تیسرا عمل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بتایا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ خفیہ راز جو انہوں نے اپنی زندگی کا لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ کیا تھا۔ اور حافظے کے حوالے سے تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی وہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اس ٹیچر کا، اس استاد کا انتخاب کیجئے جو اس علم کے اندر مکمل مہارت رکھتا ہو اور وہ اس میں سنجیدہ ہو، یعنی کہ وہ خالص ہو کر آپ کو سکھانے والا ہو۔ قرآن مجید میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ان سے پوچھو جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اگر سائنس سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے سوال کیجئے، ان سے سیکھیے جو اس میں صحیح مہارت رکھتے ہیں، جو صحیح لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس نے جب بھی کوئی ویڈیو بنائی ہے، جب بھی آپ کے سامنے کسی مسئلے کو پیش کیا ہے، مکمل دلائل کے ساتھ اور خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ضعیف روایات سے اجتناب کرتے ہوئے صرف اور صرف صحیح حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں آپ تک مسائل کو پیش کرتا ہے۔ تو آپ اس چینل کا وزٹ کیجئے، اور اگر آپ کو صحیح لگے، مناسب لگے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھئے، انشاءاللہ اس پر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اور کام بتایا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے اس وظیفے کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیے، فرض نمازوں کے بعد پڑھیے، اذان اور جماعت کے درمیان میں پڑھیے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا، کیونکہ ان کی زبان کے اندر بھی لکنت پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی اڑتے تھے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ بھی آپ اسکرین پر دیکھیے۔ یاد رہے کہ اس کو معمولی سمجھنا، اس پر آپ کا یقین میں شک ہونا،
کبھی بھی آپ کا حافظہ تیز نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ہوگی۔ مکمل بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے۔ اور وہ کون سا راز ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی زندگی کا راز لوگوں کو بتایا؟ وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ Because I was a stammerer. People ask me, what is your name? My name is Zakir. ایک وقت یہ تھا کہ جب میں اپنی نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا تھا، اڑ کے اپنا نام لیا کرتا تھا، اور مجمع کے سامنے گفتگو کرنا میرے لیے مشکل تھا، کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی تھی۔ تو میں اسی قرآنی وظیفے کو پڑھا کرتا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج اتنا حافظہ تیز فرمایا ہے کہ لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑا ہو کے میں آرام سے گفتگو بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے صحیح طریقے سے جوابات بھی دے سکتا ہوں۔ تو معزز ناظرین، اگر آپ بھی ایسا ہی حافظہ چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے، اللہ پر پورا بھروسہ ہو، علم اس شخص سے حاصل کیجیے جو خالص قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو علم دے، اور پوری کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پھر اس لگن کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ اسی طرح اگر آپ مزید ترقی چاہتے ہیں حافظے میں تو قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید حفظ کرنے سے حافظہ اللہ تبارک تعالیٰ کمال عطا فرماتے ہیں، اور حافظے کو تیز کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو بڑے بڑے محدثین لاکھوں حدیثیں زبانی یاد کر لیتے ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچا کر رکھیے، یہ حافظے کو تیز کرنے کا، یادداشت کو تیز کرنے کا ایک بہترین اور کمال کا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور یہ جو کام میں نے بتائے ہیں اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ جو رزلٹ دیکھیں گے وہ حیران کن ہوگا۔ پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حافظے کے چرچے ہیں، پھر آپ کے حافظے کے بھی اسی طرح دنیا کے اندر چرچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔